ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمی تعلیم جو کہ سنت ہے، اس سے کوئی با علم اور پھر با اخلاق ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ادب نہیں تو اس کے اعمال کسی کام نہیں آتے۔ ادب ہمیشہ علم کی عطا پر ہوتا ہے، علم والا ہے جو ادب کرنے کے قابل ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو علم عطا کرتا ہے تو وہ باادب ہوتا ہے، محبت عطا کرتا ہے تو با اخلاق ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پیدا ہوتے ہی میں جوان ہوں تو بڑا پاگل ہے، اور اگر جوان یہ سمجھتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ بھی مینٹل کیس ہی ہے۔ جو اللہ پروردگار نے کسی کو کیا ہے، جدھر بٹھایا ہے، بس وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی اس فرق کو جانتا ہے سمجھ کے اندر تو باادب سمجھی ہے، اگر حکم کے اندر جانتا ہے تو باادب حکمی ہے، اور اگر معلم اپنے استاد کے سامنے باادب ہے تو تعلیمی ہے۔ یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد جب کسی کو اللہ اپنا علم عطا کر دیتا ہے تو وہ باادب حقیقی ہے، با اخلاق حبی محبت میں ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ یہی تو وہ بات ہے جو اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو پڑھاتا ہے تو خود حکم دیتا ہے، خود ہی حکم کی تعلیم دیتا ہے۔ فرمایا اقرا، پڑھ میرے بندے، حکم دیا۔ جب اللہ کے بندے نے پڑھا، اللہ کا حکم مانا، تو حکم کی تعلیم جو پڑھا تھا وہ بھی خود ہی دی ہے۔ لیکن ایک استاد اللہ اور ایک اس کا شاگرد حقیقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کی محبت جو ہے حبیب اللہ کی محبت، اور بہترین ادب کرنے والا اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ میں ہوں۔ یہ حقیقی ادب اور اخلاق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ فرمایا انک بے شک تو علی خلق عظیم، عظیم اخلاق پر فائز کیا گیا ہے۔ علم حقیقی دینے والا بھی اللہ پروردگار خود اپنے شاگرد کو دیتا ہے۔ اور یحببکم اللہ، ہمیں حکم میں اتباع کرنے کا فرمایا ہے، اور حقیقت رحمت محبت میں اپنے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا ہے، جسے اللہ پروردگار محبت کرتا ہے۔ اب پتہ چلا جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ با اخلاق ہے، اور جسے اللہ پروردگار علم کی عطا کرتا ہے وہ با ادب ہے۔ یہ اللہ کا نبی سارا کچھ ہے۔ ہمیں کتاب نہیں پڑھائی گئی کہ کتاب پڑھنا۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو فرما دیجئے فاتبعونی، کتاب نہیں، یہ میری اتباع کریں، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کریں۔
اللہ نے اپنے بندے کو حکم دیا کہ انہیں بتا دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کریں. کتاب میں حکم ہے، حکم کی اتباع نہیں ہو سکتی. جب بھی کبھی اتباع ہوتی ہے اللہ کے بندے کی اتباع ہوتی ہے. اللہ کا بندہ اب علم حقیقی اور محبت حقیقی کی عطا میں اسے تعلیم دیتا ہے. تعلیم میں علم آ جاتا ہے، وہ باادب ہو جاتا ہے. علم میں محبت آ جاتی ہے اور وہ بااخلاق ہو جاتا ہے. ورنہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، بے ادبو، تمہارے عمل تمہارے کرنے کی وجہ سے غارت ہو جاتے ہیں. عمل تو اسے کہا جاتا ہے نا جو کیا جائے. جیسے عمل وہ کرتا ہے بے ادب ہوتا ہے، عمل غارت ہو جاتا ہے. یہ ہے اس کا مطلب. اعمالکم، تمہارے سارے عمل جس کا تمہیں شعور بھی نہیں ہوتا غارت ہو جاتے ہیں. یعنی عمل تو کرنے سے ہی عمل ہوتا ہے نا. جیسے ہی وہ عمل کرتا ہے اس میں ادب نہیں ہوتا. جیسے ہی وہ عمل کرتا ہے اللہ نبی رسول کی محبت نہیں ہوتی، اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. عمل ہی نہیں ہوتا. یہ مطلب منہ پر کدھر مارا جاتا ہے، یعنی عمل ہی نہیں اس کا ہوتا. اور جب کوئی اللہ کے بندے کی صحبت میں آتا ہے تو اب جب وہ عمل کرتا ہے تو عمل بعد میں کرتا ہے، پہلے عمل کی تعلیم حاصل کرتا ہے. اللہ کا بندہ اسے عمل کی تعلیم دیتا ہے. خود بھی اس نے عمل کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. جب کوئی عمل کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو تعلیم سے اسے علم ہو جاتا ہے کہ عمل کس لیے کرنا ہے. للہ رب العالمین، اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ کے لیے ایسی عمل ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے ایسے ویسے نہیں عمل ہوتا. عمل میں اور علم میں فرق ہے. علم اللہ پاک کی صفت ہے، عمل ہماری صفت ہے. جب تک ہم میں جان ہے، ہم جب کچھ کرتے ہیں تو اسی عمل کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہتا ہے. اللہ کو کوئی فنا ہی نہیں ہے. اللہ عطا ہی عطا کرتا ہے، لیتا کچھ بھی نہیں کسی سے، دیتا ہی دیتا ہے. اس لیے آپ نے اور میں نے پتہ کیا دیکھا، ایک ہی بات دیکھی ہے کہ کاکھ بھی ہے تو بھی اللہ نے ہمیں دی ہے. کاکھ سے لاکھ، وہ تو بات کی ہے نا. ہم تو پہلی بات کر رہے ہیں. جو علم میں اور فطرت میں فرق جانتا ہے یہ ہے جو الف بے پڑھنے کے بعد اس کی پی آئی ڈی ہو جاتی ہے. اور جس نے الف بے نہیں پڑھی اس کی پی آئی ڈی کیسے ہوگی؟ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. جب جھوٹ بولتا ہے تو اپنے دوست یار بڑے یا چھوٹے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. جھوٹ اسی لیے بولا ہے نا. اور جس نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے، اس کا معنی وہ دھوکہ ہی نہیں دینا چاہتا. بما یکذبون، اسی لیے فرمایا منافق لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا جھوٹ بولنے والا دھوکے باز ہوگا. چلو ہمیں نہیں پتا، اس کو تو بتا دیں نا. اس کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اس کو بتا دو بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہو نا، سچی بات ہے آپ دھوکہ بھی دے رہے ہو. بے شک اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہو، لیکن دھوکہ دے رہے ہو مجھے نہیں پتا آپ جھوٹ بول رہے ہو کہ سچ بول رہے ہو. آپ کو تو پتا ہے نا. جس نے کسی سے جھوٹ بولا وہ دھوکہ دیتا ہے. دھوکہ دینے والا منافق ہوتا ہے. جب کسی سے ایک بار دھوکہ کھا جاؤ نا تو اسے جان لو کہ یہ جھوٹا ہے. دوبارہ اس کے شکنجے میں نہ آنا جب تک وہ اللہ کا نیک بندہ نہ ہو جائے. اللہ کا نیک بندہ وہ ہوتا ہے جو بندے کی صحبت میں بندہ ہو گیا ہے. جھوٹ اسے نکل جاتا ہے. پھر عمل اس کا جھوٹا ہوتا ہے. پیتا شراب ہے، عمل اس کا جھوٹا ہوتا ہے. ہر ایک کو پتہ ہے یہ شرابی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں محبت مجھ سے کرتا ہے. وہ محبت اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے.
رحمت اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے، فطرت اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے۔ فطرت ہے، عبادت کرنا پڑتی ہے، فطرت ہے، عبادت کرنا پڑتی ہے۔ جیسے کوئی پیدا ہوتا ہے فطرت ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے۔ یہ فطرت کیسے کسی کو عطا ہوئی ہے؟ یہ ماں باپ سے فطرت ملی ہے۔ جب بھی اولاد پیدا ہوگی ماں باپ سے اسے فطرت ملے گی۔ جب بھی کوئی اللہ کے بندے کے حکم اور حکم کی تعلیم میں آ جائے گا اسے علم عطا ہوگا، فطرت نہیں، اسے علم عطا ہوگا۔ دو طرح کی علم ہے، ایک حکمی علم ہے، وہ عطا ہوگا جس سے وہ عبادت کرنے کے قابل ہو جائے گا، بغیر اس کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور ایک علم حقیقی عطا ہوگا جس سے وہ اللہ کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ ورنہ کوئی کہے میں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ فرق ہو گیا نا؟ عبادت میں اور فطرت میں فرق ہے۔ پیدا ہونے والا ولادت جب پاتا ہے تو یہ فطرت ہوتی ہے، یہ ماں باپ سے اسے ملی ہوتی ہے اور ماں باپ کو اللہ نے دی ہوتی ہے۔ جب کسی کو علم الہی عطا ہوتا ہے تو یہ اللہ کے بندے سے عطا ہوتا ہے، اللہ کے بندے کو اللہ نے دیا ہوتا ہے۔ جب کوئی اللہ کے بندے کے پاس آتا ہے، جس طرح ماں باپ سے کسی کو فطرت مل جاتی ہے، اللہ کے بندے سے اسے علم مل جاتا ہے۔ فطرت اپنے آپ ہی ماں باپ سے مل جاتی ہے، فطرت کے بعد عمل کرنا پڑتا ہے۔ جب کوئی عمل کرتا ہے تب کچھ ہوتا ہے، ورنہ ہوتا ہی نہیں۔ کھانا کھاتا ہے تو بھوک مٹتی ہے، پانی پیتا ہے تو پیاس مٹتی ہے، مرض قرض کا بندوبست کرتا ہے تو دعا ہوتی ہے، علاج ہوتا ہے۔ عمل کرنے سے عمل ہوتا ہے، بغیر کیے عمل نہیں ہوتا، کرنا پڑتا ہے۔ فطرت اپنے آپ ہی ہو جاتی ہے، کچھ نہیں کرنا پڑا، ماں باپ سے ملتی ہے۔ ماں باپ کو اللہ پروردگار حکم میں دیتا ہے، آدم علیہ السلام ماں باپ کو حکم میں دیتا ہے۔ جب حکم میں کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کی تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے۔ وہ اللہ کا نبی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے جتنے بھی نبی رسول آئے ان کو اللہ پروردگار نے خود علم دیا۔ کون سا خود علم دیا؟ حکمی علم دیا، عبادت کا علم دیا، اپنی ملاقات مشاہدے کا علم نہیں دیا۔ وہ متعلم حقیقی جو ہے اس کو عطا ہوتا ہے جس سے اللہ خود باتیں کرے، جس کی اللہ خود تعلیم کرے، جس کی اللہ کتاب نہ پڑھائے، خود اپنے حکم میں پڑھائے، خود اپنے حکم کی تعلیم دے، خود اپنا مشاہدہ دے، خود اپنی ملاقات دے، معراج، خود اپنا حبیب کہے اور اس سے محبت کرے، اور پھر اللہ کہے لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے محبوب تو بھی کہہ دے، میں بھی کہتا ہوں کہ کوئی غم فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خود اللہ کہے محبوب کو کہ مائیت میں تیرے ساتھ ہوں۔ وہ ایک ہی شاگرد ہے اور وہ ایک ہی استاد ہے، اور جس نے ان دو سے محبت کی ہے وہ بھی کامیاب ہے، وہ بھی پا گیا ہے۔ اس لیے اول سب نبی رسولوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ نبی رسول ایمان میں کامل ہیں، صحابہ ان کے ایمان میں کامل ہیں۔ نبی رسول علیہ السلام کے صحابہ بھی ایمان میں کامل ہیں۔ کیوں؟ ایک دفعہ آپ نے پوچھا تم میں ایمان میں کامل کون ہے؟ کہا اللہ، نبی رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔
پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم ہیں، کہ اللہ کے نبی نے بتایا نا تم میرے بعد ہو، میرے وارثین میں ہو، میرے خلفاء میں ہو، تم جنتی ہو، تم یہ ہو، تم وہ، اللہ کے نبی نے انہیں بتایا ہوا تھا۔ وہ شکر میں کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ایمان میں ہم کامل ہیں۔ فرمایا تمہیں تو ہونا چاہیے نا، تم تو معجزے دیکھتے ہو، قرآن نازل ہوتے دیکھتے ہو، تم یہ دیکھتے ہو، تمہیں تو ہونا چاہیے۔ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بہتر جانتے۔ فرمایا تمہارے بعد جو آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، معجزے دیکھے بھی نہیں ہوں گے، اور وہ اسی طرح مجھ سے محبت کریں گے، ایمان لائیں گے جس طرح تم محبت کرتے ہو اور ایمان لائے۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا یہ ایمان کامل والے ہیں جو اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ محبت کے بعد ہے، محبت سے پہلے پتہ کیا؟ فاتبعونی، کتاب نہیں پڑھائی، جس پر کتاب نازل کی تھی اس نے پڑھایا تھا اور ہم نے سب نے پڑھا تھا۔ فاتبعونی، ان کی اتباع کا حکم آیا ہے۔ جب کوئی ان کی اتباع کرتا ہے تو تعلیم میں علم الہی اسے اس لیے ہوتا ہے کہ اتباع میں اسوہ حسنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دکھائی گئی ہے، حقیقی کتاب، نبی رسول کی زندگی حقیقی کتاب ہے۔ یاسین، طٰہٰ، رحمت کی شان والا، محبت کی آن والا، رحمت للعالمین، اللہ کا حبیب محبوب، یہ حقیقی کتاب ہے۔ پڑھایا تو اللہ نے اپنے بندے کو ہے کہ میرا بندہ پڑھو، جب میرا کوئی بندہ پڑھتا ہے وہ اللہ کو پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ من رانی فراح لکاؤ، مجھے دیکھو، جب مجھے آ کر دیکھو گے اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ فطرت اپنے آپ ہی ہو جاتی ہے، فطرت کے بعد عمل کرنا پڑتا ہے، تب ہوتا ہے، بغیر کیے عمل نہیں ہوتا۔ علم اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے، کتابیں پڑھ کے علم نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ کردا جا، سچ دے بوئے وڑدا جا، بن حرفوں کتاباں پڑھدا جا، اللہ اللہ کردا جا، اللہ اللہ کردا جا، نہ وزن کتاباں مردا جا۔ یہ وزن کتاب جو ہے اس کے لیے ہے جس نے اللہ کے بندے سے نہیں پڑھا۔ اللہ کے بندے جب کوئی پڑھنے جاتا ہے نا تو پھر کتاب نہیں وہ پڑھتا، اللہ کے بندے سے پڑھتا ہے، پھر اللہ کا بندہ اسے کتاب پڑھانا سکھا دیتا ہے۔ کس سے وہ کتاب پڑھاتا ہے؟ قلم سے، حساب کتاب سے، الف بے سے، جوڑوں سے؟ کس سے وہ کتاب پڑھاتا ہے؟ اپنی حقیقی زندگی سے اس کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے، اپنی زندگی سے اس کی کتاب، اس کی زندگی کی کتاب جو اس کو پڑھاتا ہے، یعنی اپنی زندگی سے اس کی زندگی بنا کے رکھ دیتا ہے۔ علم اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے، سچی بات عرض کر رہا ہوں، علم اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے، فطرت اپنے آپ ہی ہو جاتی ہے۔ پھر علم میں کرنا اللہ پروردگار کا کرنا ہوتا ہے، فطرت میں میرا عمل ہے، میں جب کرتا ہوں تو میرا عمل ہوتا ہے۔ حکم کی تعلیم میں علم جب آتا ہے تو علم میں اللہ کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کرتا۔ علم اپنے آپ ہی جب ہو جاتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے فطرت اپنے آپ ہی ہو جاتی ہے۔ جب کوئی اللہ پروردگار سے فطرت پاتا ہے تو وہ عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اللہ سے حکم وہی پاتا ہے وہ تعلیم لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ماں باپ ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ ہیں، ہر ایک کے نام علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن فطرت سب کو ایک ہی ملی گئی۔ اسی طرح نبی رسول علیحدہ علیحدہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے علیحدہ آئے، لیکن ان سب کو علم ایک ہی ملا ہوا ہے، علم ایک ہی ملا ہوا۔ عبادت کا علم ملا ہے تو وہ ایک ہی ہر ایک کو ملا ہوا ہے، اور اللہ کی ملاقات کا علم ملا ہے تو وہ بھی ایک ہی ملا ہوا ہے، لیکن ملا اسے ہے دونوں، جسے فاتبعونی، حقیقی زندگی والا جو ہے
اس کی حقیقی زندگی کی اتباع کی ہے، حقیقی زندگی کی اتباع کی ہے۔ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ جو زندگی کا نمونہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو ابدی زندگی بنانا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں اللہ پروردگار کے علم، اللہ کا مشاہدہ، اللہ کی صفت کو طور پر تجلی محبوب کی جس طرح پڑھتی اس طرح چاہتے ہو کہ پڑھے، تو پھر کیا کرو؟ نبی رسول کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو۔ علم اپنے آپ ہی ہوتا ہے، قسم خدا کی یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتا، اپنے آپ ہی ہوتا ہے۔ اور جب اپنے آپ ہی ہوتا ہے تو اللہ پروردگار نے کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں کرنے والا۔ اللہ کے بندے نے کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہے نہیں کوئی کرنے والا۔ دو ہی تو ہیں، ایک حقیقی استاد ہے اور ایک حقیقی شاگرد ہے۔ حقیقی شاگرد وہ ہے جسے حقیقی استاد اللہ نے بڑھایا ہے۔ کب اللہ نے بڑھایا؟ جب ہم وہاں تھے، سارے کے سارے کلاس لگی ہوئی تھی، لیکن اللہ پڑھا اپنے اس شاگرد نبی رسول علیہ السلام کو رہا تھا۔ آپ کو تو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا۔ یہی تو ثبوت ہے اس بات کا کہ کلاس لگی ہوئی تھی اور اللہ کے نبی کو پڑھایا جا رہا تھا۔ یہی تو ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم اللہ کے علم میں سارے رہتے تھے۔ اللہ ہمیں جانتا تھا، ہم نہیں اللہ کو جانتے۔ پھر کتاب قرآن مجید قدیم اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا ہے، اللہ بولا ہے۔ قدیم ہمیشہ سے اللہ پروردگار اپنی صفت کے ساتھ رہا ہے، تو اللہ نے تو فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے عظیم رسول تم میں بھیجا ہے اور وہ معلم ہے، وہ مزکی ہے، تمہارا میرا شاگرد ہے۔ یہی تو وہ بات ہے۔ جنوں بھائی ایڈا بڑا استاد اور اتنا اونچا شاگرد ملا ہے اللہ کا، بتائیے وہ قسمت والا ہے کہ نہیں ہے؟ اب اللہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا، تمہاری اتنی اونچی قسمت بنائی ہے، تو اللہ نے کہا ہے نا، چھوٹی بات ہے کوئی؟ ہائے 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 اللہ۔ ہم میں جو فرق ہے وہ واضح فرق ہے، ہم میں ناموں کا فرق ہے، ہم میں امی اور ابوں کا فرق ہے، رنگوں کا فرق ہے، لیکن فطرت تو ساروں کی ایک ہی ہے نا۔ فطرت کیسے آئی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا، سب کو ایک ہی فطرت دی ہے نا۔ امی ابا علیحدہ ہے، امی ابے کی محبت ہر ایک کی علیحدہ ہے، امی ابے کا پیار ہر ایک کا علیحدہ ہے، امی ابے کی تعلیم ہر ایک کی علیحدہ ہے، فطرت ایک ہی ہے۔ بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، کسی کو حکم کی تعلیم دی ہے، کسی کو اپنے یار کی تعلیم دی ہے کہ میرا یار یہ، اور کسی کو اپنی ملاقات کی تعلیم دی ہے۔ جب کوئی فطرت میں ہوتا ہے تو اسے عمل دیا جاتا ہے، اور جب کوئی علم میں ہوتا ہے اسے اللہ اپنی عبادت اور اپنی ملاقات دیتا ہے۔ فرق واضح ہے کہ نہیں ہے؟ جو اس فرق کو نہیں جانتا اسے کیا پتہ ادب کس چیز کا نام ہے، اسے کیا پتہ محبت کس چیز کا نام ہے۔ جب تک علم اپنے آپ نہ ہونے لگے اور اللہ نہ کرے، اللہ کے علاوہ تو کوئی کر نہیں سکتا، اللہ کے بندے کے علاوہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ فطرت اسے ملتی ہے جسے امی ابا ملتا ہے تو فطرت ہو جاتی ہے، اور علم الہی اسے ملتا ہے جسے اللہ کا بندہ ملتا ہے، اس کے علاوہ تو ہوتا ہی نہیں۔ جب فطرت ہوتی ہے تو عمل دیا جاتا ہے، اور جب علم ہوتا ہے تو اللہ پروردگار خود کرتا ہے، اللہ کا بندہ خود کرتا ہے۔ اس لیے وہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمہارا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، تمہارا سننا میرا سننا ہے، اب تمہارا بولنا میرا بولنا ہے۔ گفتہ ہے اللہ بود، اللہ بولتا ہے، زبان تمہاری ہوتی ہے، اللہ سنتا ہے، کان تمہارا ہوتا ہے، سارا کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے میں اب نعوذ باللہ منہا اللہ ہو گیا ہوں، کتنی بڑی بات ہے، پھانسی پر کیا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے۔ اور کہے کہ جب میں بولتا ہوں تو میرا بولنا نبی رسول کی تعلیم میں اللہ کا علم ہوتا ہے،
تو میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے تو یہ اللہ ہی بولتا ہے، میں تھوڑی بول رہا ہوں، اللہ بھی تو یہی کہتا ہے میں ایک ہوں، آپ نے بھی یہی کہا اللہ ایک ہے، یہ تو اللہ بول رہا ہے، آپ کدھر بول رہے ہو؟ جب کسی کو اللہ اپنی علم کی عطا میں رکھتا ہے تو اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، سارا کچھ جو ہے علم کے اندر ہوتا ہے۔ اور جب کسی کو فطرت میں اللہ رکھتا ہے تو سارا کچھ فطرت میں ہوتا ہے۔ فرق تو ہے، لیکن یہ فرق کون جانتا ہے؟ جسے فرق بتانے والے نے فرق بتایا ہے۔ یہ فرق بتانے والا جب فرق بتاتا ہے تو یہ حکمی تعلیم میں علم الہی ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ عبادت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور دوسری طرف انتعبد اللہ کا انا کا تراہ، وہ عبادت اس طرح دنیا میں رہ کر کرتا ہے جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسے وہ بولتا ہے تو اللہ بول رہا ہے، جیسے وہ سنتا ہے تو اللہ سن رہا ہے، جیسے وہ پکڑتا ہے تو اللہ پکڑ رہا ہے، جیسے وہ مارتا ہے تو اللہ مار رہا ہے، جیسے وہ زندہ کرتا ہے تو اللہ زندہ کر رہا ہے۔ اس میں کون سی ایسی بات؟ پھونک مار کر دیے کو بجھا دیتے ہو اور پھر ماچس سے جلا دیتے ہو، کیا ہے؟ کون سی ایسی بات؟ یہ اللہ پاک نے آپ کو اور ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ جو فرق نہیں جانتا وہ تعلیم نہیں رکھتا۔ تعلیم نہ رکھنے والا جب علم نہیں رکھتا تو بے ادب بھی ہے اور بد اخلاق بھی ہے۔ یہ ابو جہل، ابو لہب، جتنے بھی ٹولہ شیطانی ہیں اور شیطان ہیں، کیا وہ بے ادب ہے؟ بے ادب کب ہوا تھا؟ جب اس نے حکم کا انکار کر دیا تھا۔ حکم میں آ کر تو بندے نے باادب ہونا ہوتا ہے۔ جو حکم بڑے کا مانتا ہے وہ باادب ہو رہا ہے، اور جب تعلیم مانتا ہے تو با علم ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے با علم لوگ جو ہیں وہ نبی رسول اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے سائیں جی سے محبت کرتے ہیں، دوسرے کو کیا پتہ، اسے کیا پتہ۔ جب ماں باپ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ہے کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو؟ فطرت تو سب کی ایک ہی ہے نا، فطرت سب کی ایک ہی ہے نا۔ جب وہ حکم دیتا ہے تو یہ بات یاد رکھنا، جب بندہ عمل کرتا ہے نا تو ہو جاتا ہے فطرت والا، غیر فطری عمل کرتا نہیں ہوتا، ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا لا طاعۃ فی المعاصی، ماں باپ اگر کفر شرک کا حکم دے تو وہ نہ ماننا، اور اگر ماں باپ فطرت کا حکم دیں تو وہ ماننا، کیونکہ فطرت میں جب عمل بندہ کرتا وہ ہو جاتا ہے۔ قسمت والے، اب تیرے ماں باپ نے تجھے کہہ دیا تجھے اور کیا چاہیے، تو بھی تو کرتا ہی ہے تو وہ ہو جاتا ہے نا، تو کھاتا پیتا ہے تو ہو جاتا ہے نا، فطرت میں جب تو عمل کرتا ہو جاتا ہے نا۔ اب تجھے کیا چاہیے، تیرا ماں باپ تجھے اب کہہ رہا ہے، وہ ہو جائے گا، ٹالنا نہ ٹالنا نہ۔ میں بھی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہوں تو ہو جاتا ہے۔ اب تو میرے ماں باپ نے مجھے حکم دے دیا، فرمایا لا تقل لہما اف، پھر اف بھی نہ کرنا اور ان کا حکم جو ہے وہ کر ڈالنا، یہ فطرت کا حکم ہے۔ اور جب اللہ کا بندہ اللہ کا حکم بتائے، اب بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ عذر ختم ہو جاتا، عذر نہیں رہ جاتا۔ ابدی زندگی کی بات ہے، یہ تھے عذر کیا، یہ تھے خسر کیا، خسر پسر کیا۔ اب تو خود محبوب نے کہہ دیا نا کہ اب شہید ہو کے آنا ہے، اب کیا عذر ہے کہ میں نے جہاد پہ جانا ہے کہ نہیں جانا؟ عذر اب ختم ہو گیا ہے۔ یار نے کہہ دیا کہ شہید ہو کے آنا ہے، دوسرے کو کہہ دیا تو نے جھنڈا اٹھانا، شہید ہو جانا ہے، اور جس چیز کو شہادت چاہی دے دی، اور جس کو غازی رکھنا چاہ غازی رکھ لیا۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں حضور میرے لیے دعا فرما دو کہ میں بھی شہید ہو جاؤں۔ فرمایا نہیں ابو بکر، تمہاری ہمیں ابھی ضرورت ہے۔ ان کو راضی کرنے کے لیے شہادت ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے غازی پن ہے، سارا کچھ ان کو خوش کرنے کے لیے تو ہے نا۔ لقد رضی اللہ عنہ ورضوا، کہ اللہ کو راضی کیا اور اللہ نے ان کو راضی کر دیا۔ فطرت سب کی ایک ہی ہے، لیکن جب کسی کو اللہ فطرت دیتا ہے تو عمل دیتا ہے، اور جب کسی کو اللہ اپنا حکم دیتا ہے تو اپنا علم عطا کرتا ہے۔
علم والا ہے جو باادب اور با محبت ہوتا ہے. باادب کو اللہ پروردگار نے اونچا مقام اس لیے بخشا ہے کہ وہ فرق جانتا ہے کہ یہ میری امی ہے، یہ میرا ابا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا یار ہے، اس کا یہ حق ہے اور اس کا یہ حق ہے، اس کی یہ محبت ہے اور اس کی یہ محبت ہے. ہر ایک سے ایک ہی محبت نہیں کرتا، ہر ایک سے ایک ہی محبت نہیں کرتا. اور جو ان فرقوں کو نہیں جانتا، اللہ کے بندے کی زندگی، اپنے اللہ کے بندے کی زندگی کا ایک لمحہ اسے میسر نہیں آیا، وہ جانور تو ہے لیکن قسم خدا کی جانوروں سے بدتر اللہ نے اسے فرمایا. وہ یہ سمجھتا مینوں کی نہیں پتا کہ جو اللہ کے بندوں سے دور ہے نا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نماز دی ہے، روزہ دیا، ایمان دیا، اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دینا. اور جیسے خاتمہ ہوتا ہے اس کی نہیں ضرورت، کر دینا اللہ کو آرڈر دے رہا ہے. انہوں کی پتہ ہے کر دینا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اللہ کہتا پاس کرنا، جس طرح میں کہتا ہوں ویسے ہو جانا. وہ ہو جانا کیسے ہوگا جب تک اللہ کے بندے کی صحبت میں اس کو کچھ ہوا ہی نہیں، عورت کو ہوا ہی کچھ نہیں، مرد کی صحبت کے وہ ہوا ہی کچھ نہیں. یہ اللہ کے بندے کے بغیر ہے، اب ہوا ہی کچھ نہیں. اور جب ہوا ہی کچھ نہیں ہے کہتا ہے کیا کر دینا کر دینا. ایک دو سال کہتا سائیں اللہ سے دعا کرو مجھے اللہ اولاد دے. میں نے کہا یار نیک اولاد مانگتے ہیں اللہ سے. کافی دیر بعد آیا، میں نے کہا سناؤ بھائی، ہمیں تو اللہ سے امید ہوتی ہے نا اللہ ہماری سن لیتا ہے، آپ بھی اللہ سے امید رکھا کرو، اللہ سے نیک گمان رکھا کرو. اللہ قسم خدا کی بندے کی سنتا ہے. اللہ نہیں دیکھتا یہ گناہ گار آیا ہے یا نیک آیا ہے، کیا لے کر آیا ہے. اللہ یہ دیکھتا ہے میرا بندہ آیا ہے، میری مخلوق آئی ہے. اللہ کے در سے اگر کوئی خالی چلا جائے، مجھے بتاؤ اور کوئی در ہے جس سے ہم جا کر جھولیاں بھر کے لائیں گے؟ اللہ تو اس در کی نفی فرماتا ہے. کہتا میں نے تو ابھی تک شادی نہیں کی. ہوتا ہے لیکن جیسے اللہ بتاتا ہے ویسے ہوتا ہے نا. اللہ کر دے، اولاد کر دے، پاگل ہے مت ماری. اس لیے حب درویشاں کلید جنت. جنت کی چابی اللہ کے بندوں کی محبت ہے. دشمن عشاں سزائے لعنت ہے. جو ان سے دور ہے نا یہی لعنت ہے. فطرت میں سارا کچھ ہو جاتا ہے. مان لیا، ہاں ہو جاتا ہے. مان لیا، اگر مگر اگر ہے بتا دو کدھر ہے. کھائے گا تو ہو جائے گا، نہیں کھائے گا تو مرے گا. سارا کچھ ہو جاتا ہے. دو طرح کے علاج ہیں. ایک علاج یہ ہے کہ جو غذا مافق نہیں آتی، کھٹی ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، وہ نہ کھاؤ. غذا جو مافق نہیں آتی وہ نہ کھاؤ. اور ایک علاج یہ ہے کہ جو بیماری ہے اس کو بڑھاتی ہے، جو بیماری کو مافق نہیں آتی وہ بھی نہ کھاؤ. احتیاط یہ کرو ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ. ٹھیک تو بعد میں ہو جاؤ گے نا، پہلے بیمار ہی نہیں ہو. یہ فطرت کی بات عرض کر رہا ہوں. اور اگر فطرت بیمار ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ کوئی ایسی بات، اس کا حکم ہے. حکم کی تعلیم میں علم الہی ہے، اور علم الہی کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ موجود ہے. کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہو گیا. اگر ہو گیا ہوتا تو پھر تو ہم گناہ گار ہو کے کچھ نہیں ہو سکتے. ہوا گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. تیرا یار ہونا چاہیے تیرے ساتھ، پھر کچھ نہیں ہوا. جیب ان کی بھری ہوئی ہے، ہماری خالی ہے. اپنے جیب جو بھری ہوئی یار کی اس میں سے جتنا چاہتے ہیں لے لیتے ہیں. اسی اپنے کو رکھ کے کی کرنا. ایویں جی ہے ہیں جیب ہاتھ مارتے ہیں رومال کਢنے واسطے، وہ جو پیسے رکھے ہوتے ہیں وہ گرا کے گھر میں چلے جاتے ہیں. ایک بار ہوا، دو بار ہوا، تیسری بار جب ہم نے رکھنا ہی چھوڑ دی. اور اگر وہ جیب یار کی نہ ہوتی تو پھر باہر جا کے خوار ہوتے کہ نہ ہوتے؟ کوئی کہتا کہ بس میں بیٹھنا ہے تب پیسے مانگتا، کوئی کہتا یہ کرنا ہے تب پیسے مانگتا، قدم اٹھانا ہے تب پیسے مانگتا، ٹیکس جو لگتا ہے. یار ہمارے ساتھ ہے، کہتا پیسے نہیں تو کیا ہوا، یہ انگوٹھی ہے یہ لے لو، یہ موبائل ہے یہ لے لو. پردیسی تو ہیں لیکن محتاج نہیں ہیں ہم.
عطا بڑی ہے جو اللہ بندے پر کرتا ہے. کتاب کی اتباع نہیں کرواتا، ایک طرف فطرت کی اتباع فطرت دے کر کرتا ہے، اور دوسری طرف علم کی اتباع معلم دے کر کرتا ہے. فطرت کا وہ کام ہوتا ہے جو ہم عمل میں بجا لاتے ہیں، اور اللہ پروردگار اپنی محبت اسے دیتا ہے جو اللہ کے بندے کا حکم بجا لاتا ہے. کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. اب سنیے دوبارہ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بتا دیجئے کہ فاتبعونی، آپ کی حقیقی زندگی جو ہے اس کی اتباع کریں. اللہ اکبر کبیرہ وما توفیقی الا باللہ.